ایک تو سرکار نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو ہم فیض کا دے رہے ہیں، ایک لفظ یہ فرما دیا کہ نہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ 1986 کی ڈائری ہے، اس میں یہ اس دور کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جی کہ جب سرکار فرما رہے ہیں اس سلسلے میں نہ اس میں ذات اللہ کا فیض ہے نہ کسی اور چیز کا، بلکہ اللہ کی تجلیات کا فیض ہے۔ اگر یہ لکھا نہ ہوتا تو یہ میرے ذہن میں بھی نہیں رہتا۔ آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا سیدی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جب ہم لا علمی میں رہے سرکار کی صحبت مبارک میں اور سرکار گوھر شاہی کے وجود مبارک کے قریب جڑ کے بیٹھے رہے، اٹھتے رہے، اس وقت سرکار کی جو گفتگو سے ہلکا ہلکا امام مہدی کے حوالے سے چھینٹا پڑتا تھا۔ جی آپ کے لبھائے مبارک سے امام مہدی کے حوالے سے جب کوئی سوال کرتا اور آپ گفتگو میں جواب دیتے تو اس وقت جو تحریر کر لیتے تھے لفظ، ان میں پھر بعد میں ہم نے دیکھا کئی سالوں کے بعد جب نظر پڑی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جیسے کہ سرکار کی گفتگو میں لوگوں نے کہا کہ امام مہدی کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایک مغالطہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا مطابقت، یہ سرکار نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی، تم نے کہا کہ نہیں محمد ہی نام ہوگا۔ علماء آئے سرکار کے پاس تو سرکار نے ان کو سمجھائی یہ بات کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ محمد ہی نام ہوگا، مطابقت میں ہوگا، مطابقت میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان کے اصل میں حقیقت جو سرکار نے بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ان کے نام میں ہی احمد ہوگا۔ تو سرکار نے یہ بات بھی فرمائی، اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ اور آمنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے بحث چھیڑی تو اس پر بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ اتنی یعنی کمزور بات ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ جو تم کہتے ہو حدیثوں میں، تو وہ تم پوری بات نہ سمجھ سکے ہو نہ بیان کرتے ہو، جی کیونکہ عبداللہ اور آمنہ اگر اس کے ماں باپ کا نام ہوگا تو ہزاروں عبداللہ اور آمنہ اس دور میں بھی ہر زمانے میں موجود رہی ہیں، ہاں وہ آپس میں پلاننگ کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی فلاں کی لڑکی آمنہ سے کروں گا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام ہم محمد رکھ دیں گے۔ بتائیے، تو سرکار نے فرمایا اتنی کمزور بات امام مہدی کے لیے جو تم کہہ رہے ہو یہ گستاخی ہے۔ بالکل یہ باتیں سرکار نے فرمائیں۔ پھر کچھ فقہ جعفریہ سے بھی کچھ لوگ آئے، ایک موقع پر امام مہدی کے حوالے سے کچھ سرکار سے سوال کرنے لگے تو حدیثیں پڑھنے لگے، تو سرکار نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ کبھی بھی امام مہدی کو تم حدیثوں کی اگر روایات کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہو کبھی بھی امام مہدی تک پہچان نہیں کر سکو گے۔ تو وہ حیران ہو گئے، منہ کھلے کے سرکار نے فرمایا اس لیے کہ حدیثوں میں صرف اشارے ہیں، لیکن پوری بات اگر حقیقت میں دیکھو تو سرکار نے فرمایا کہ اب اللہ امام مہدی کے لیے کیا کر رہا ہے کہ اپنی نشانیاں بھیج رہا ہے، اور قرآن کا وہ حوالہ بھی دیا کہ قرآن میں بھی اس نے کہا ہے کہ میں اپنی نشانیاں بھیجوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو یا واقعی امام مہدی تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان روایتوں اور حدیثوں میں نہیں بھٹکو بلکہ رب کی نشانیوں میں اس کو تلاش کر لو، مل جائے گا۔ تو یہ بات بھی سرکار کی کرم نوازی سے سمجھ میں آئی، اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، اس دور میں بھی فرمایا، لطیف آباد کے زمانے میں بھی فرمایا جی کہ تم سیاہ بالوں سے جو ہے ان کو دیکھ سکو گے۔ تو یہ آج اس دور کا اتنا بڑا جو ہے احسان اور کرم کا دور ہے۔ ایک تو سرکار نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو ہم فیض کا دے رہے ہیں، ایک لفظ یہ فرما دیا کہ نہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ 1986 کی ڈائری ہے، اس میں یہ اس دور کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جی کہ جب سرکار فرما رہے ہیں اس سلسلے میں نہ اس میں ذات اللہ کا فیض ہے نہ کسی اور چیز کا، بلکہ اللہ کی تجلیات کا فیض ہے۔ اگر یہ لکھا نہ ہوتا تو یہ میرے ذہن میں بھی نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں نہ اس میں ذات کا کیا بات، اور نہ کسی اور چیز کا بلکہ اللہ کی تجلیات کا فیض ہے۔ تو کیا بات، اب آپ نے جو بھی بیان فرمایا کہ کس طرح سلطان الفقراء بنتا ہے، کسی سلطان الفقراء کی کتاب میں بھی تشریح نہیں ہوئی اس طرح۔ بے شک، انہوں نے صرف یہی بات کہہ دی کہ بھئی مجھے اللہ بھی کہہ دو تو بجا ہے، بندہ خدا بھی کہہ دو تو روا ہے، لیکن کسی نے یہ تشریح تک نہیں کی کہ روا اور بجا میں فرق کیا ہے۔ آج آپ نے ایسا کرم فرمایا کہ بھئی روا اگر کہہ دیا کسی نے اس ہستی کو جس کے اندر طفل نوری ہے تو کیوں اس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس اندھے کو صرف ظاہری جسم نظر آ رہا ہے انسان کا، بندے کا، وہ رب کا وجود جو اندر باطن میں جگمگا رہا ہے اس تک اس کی نظر ہی نہیں پہنچ رہی، لہٰذا اس کو اس لیے قابل معافی کہا کہ روا کہہ دو اس کو، لیکن رب کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ جب اس کے اوپر حقیقت کھل جائے۔ تو اس دور کے لوگوں پر جو کرم آپ کی طرف سے ہو رہا ہے سرکار،
میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ امام مہدی کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائیں انبیاء کے حوالے سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ان کا مرتبہ اتنا بلند افضل و اعلیٰ ہوگا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتا ہوں کہ تم ان سے افضل ہو یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے افضل ہوں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں، لیکن بدقسمتی ہے لوگوں کی جو محروم رہنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ نے تو کسر ہی نہیں چھوڑی ہے کسی طریقے سے بھی۔ اگر کوئی سچے دل سے آپ کی گفتگو سن لے تو اس پر کرم ہی کرم ہو سکتا ہے۔ گور شاہی مرحبا۔ جی گور شاہی مرحبا جی۔ میں بھی ندیم بھائی نے جو بات کہی ہے اور آج جو آپ نے تشریح بیان فرمائی ہے، میں یہ کہوں گا کہ طفل نوری اور مرتبہ امام مہدی اور احادیث، یہ آپ نے شروع میں ہی یہ بات فرمائی تھی کہ بھئی احادیث میں جو ہے وہ امام مہدی کے دور کی جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے جی امام مہدی کی شخصیت کی شناخت نہیں ہے احادیث میں۔ جی اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے احادیث یا طفل نوری کو، یعنی جو نبی پاک کی عطرت کی جو بات ہوئی اور پھر فاطمہ کی اولاد کی جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آپ نے تشریح فرمائی ہے، اب جو کتابیں ہیں آپ کو یہ تعلیم ملے گی اس میں کبھی بھی نہیں مل سکتی تعلیم، کیونکہ یہ تعلیم جو احادیث میں آئی ہے وہ کوٹ بائی کوٹ آیا ہے، یعنی اس نے کوٹ کیا پھر اس نے کوٹ کیا پھر اس نے کوٹ کیا، لیکن یہ تعلیم تو کتابی تعلیم ہے نہیں، یہ تعلیم تو سیدھا جو ہے وہ امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی جانب سے آ رہی ہے نا۔ اور پھر جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ جو طفل نوری ہے وہ ولی ہے، اس کو کیسے عطا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے جسم کے اوپر اس طفل نوری کا قبضہ کیسے ہوتا ہے، پھر جو ہم یہ سنتے آئے کہ سلطان الفقراء نے کہا کہ ہم کو اگر خدا کہو تو بجا ہے اور بندہ خدا کہو تو روا ہے، تو یہ ساری گفتگو کس طریقے سے، یعنی وہ 7 انسان کے جو لطائف ہیں اس کے اوپر 7 جو ہے وہ طفل نوری کے لطائف، اور وہ طفل نوری جو ہے وہ وجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عکس اول کو دیکھا اور اس کے بعد جب جنبش لی، ناچا، حرکت کی، جو اس سے ارواح جو ہیں وہ بنی، وہ طفل نوری ہیں۔ اب وہ یہاں پر اس دنیا میں کسی انسان کے اندر جو ہے وہ آ گئیں، تو پھر وہ حدیث بھی اسی طریقے سے سمجھ میں آئے گی نا کہ فَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ، کہ جب وہ فقر میں کامل ہو گیا، یعنی اس کے پورے جسم میں جو ہے طفل نوری کا قبضہ ہو گیا، اب وہاں پہ پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب اگر کوئی انسان جو ہے وہ غلطی سے، کیونکہ وہ اس کے اگر وجود کو، اس کی ظاہری شکل کو دیکھ رہا ہے اور ظاہری شکل کے دیکھ کے اس کو انسان کہہ دے، تو یہ اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ اچھا، یہ نقطہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی کہ طفل نوری عطا کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ جو نطفے کی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے وہ نطفہ نکلتا ہے، وہ یہ صرف ان کے طفل نوری میں خاصیت تھی کہ وہاں سے وہ نطفہ نکلے گا، وہ نطفہ جو ہے وہ کسی ولی کے قلب میں جو ہے وہ نطفہ جائے گا، اور پھر وہ جس طرح ظاہر میں جو ہے وہ یعنی عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس طرح باطن میں وہ قلب پریگننٹ ہوگا، پھر وہ بچہ۔ اور پھر یہ بات بھی آج جو ہے وہ نہیں تھی کہ بھئی ایک تو وہ نطفہ ہے اور ایک وہ وجود ہے طفل نوری کا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں کہ وہ جب بچہ پیدا ہوگا جو طفل نوری جو ہے، پھر اس میں وہ طفل نوری کی روح آئے گی جو کہ وہاں ہے، تو وہ اس کا ڈھانچہ بنے گا پہلے۔ یہ بات پہلے نہیں پتہ تھی؟ جی یہ نہیں پتہ تھی، اس انداز میں جو کھل کر تشریح ہوئی ہے نا آج بالکل سمجھایا ہے آپ نے کہ وہ ڈھانچہ بنے گا، اور پھر وہ جو اس کے اندر وہ طفل نوری آئے گا، پھر وہ واپس جب وہ پیدا، یعنی جب وہ اس کی تخلیق ہو جائے گی، پھر وہ واپس حضور پاک کے پاس جائے گا۔ یہ سلطان کا اول یا آخر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی یہ سمجھ میں آیا؟ جی بالکل ضروری ہے کہ وہ طفل نوری کی بنیاد حضور کی ذات سے پڑے گی، نطفہ نور وہاں سے آئے گا۔ آپ حضور سے بیعت ہی نہیں ہوئے تو سلطان کیسے بنے گا؟ بے شک، سلطان الفقراء کے لیے اول یا آخر یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ کیا بات، نہیں ہوا بیعت تو سلطان نہیں ہو سکتا۔ بے شک، کیوں کہ حضور کی بارگاہ سے ہی تو نطفہ نور ملے گا جس سے طفل نوری کا جو ہے
وہ حمل ٹھہرے گا قلب کے رحم میں. بے شک بالکل بے یہ شک نقطہ سمجھنے کا. جی بالکل. اور کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ بھئی بی بی فاطمہ جو ہیں وہ تو بتول ہیں, تو ان کا ظاہری تو اولاد نہیں ہے, تو وہ اولاد جو ہے وہ طفل نوری کی ہے. وہ آج جو جس طریقے سے مطلب وہ مزید کھول کے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ جو ان کا باطنی نطفہ تھا وہ ان کے ظاہر میں چلا گیا, جی ہاں اور اس باطنی نطفے سے ظاہر میں اولاد ہوئی, ہاں اس لیے وہ ظاہر میں بھی بچے نوری ہوئے. تو یہ یعنی اس طریقے سے پھر فرمایا کہ جس طرح کہ وہ جو ان کی اولاد ہے وہ طفل نوری سے چلی, ہاں یعنی اور پھر بی بی فاطمہ جو ہیں وہ ظاہر میں بھی ان کا نطفہ اور باطن میں بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہری نسبت ہوگی. دوہری نسبت ہوگی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ بی بی کی جو ہے دوہری نسبت ہو گئی. بے شک ظاہری نطفہ بھی حضور کی بارگاہ سے, باطنی نطفہ بھی. بالکل صحیح. بے شک. تو اب یہ مقام اور مرتبہ جو ہے جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ ایک طرف تو حضور کی بیٹی ہیں, ہائے ہائے ٹھیک ہے, جی بے شک اور دوسری طرف سلطان الفقراء ہیں, کیا اور آپ کو اللہ کا دیدار بھی ہوا, کیونکہ بی بی فاطمہ ظاہر میں عورت ہیں, باطن میں مرد ہیں. باطن میں مرد ہیں, بے شک اور باطن میں مرد کس وجہ سے ہیں؟ طفل نوری کی وجہ سے. طفل نوری کی وجہ سے ہیں. بے شک. اور کیا فرمائیں؟ یہ بھی مطلب سرکار نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ یہ بھی ایک راز ہے بالکل جو آج کھلا, مطلب بے شک. کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ مرد ہیں. اب ادھر وہاں پہ جب گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ اب اگر ہم تم کو کہیں کہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ مرد ہیں, عورت نہیں ہے, تو تم کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ لیکن یہ ایک راز ہے جو وقت آئے گا تو کھلے گا. تو اب مطلب وہ جو ہے وہ جو واضح ہو گئی بات بالکل کہ وہ کس طریقے سے مرد ہیں, کیونکہ وہ طفل نوری کی وجہ سے مرد ہیں. کیونکہ یہ بات بھی سرکار نے ہی فرمائی نا کئی لوگوں کو, اور بہت جتا کر فرمائی کہ عورت کبھی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی سوائے فاطمہ کے. بی بی فاطمہ کا نام لیا, اور پھر اگلا جملہ یہی فرمایا کہ اس کے علاوہ نہیں. تو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ ان کو کیسے ہوا بی بی فاطمہ کو, فرمایا نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوا, بس ان کو ہوا اور کسی کو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اشارہ بھی پتہ چل گیا کہ باطن کی بات ہے. بے شک. نوری تنویر بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ سیدی, جس طرح سے آپ نے حدیث میں عطرت کا اور ولد کا جو الفاظ ہیں جی ان کو جس طرح سے آپ نے سمجھایا ہے, بالکل ایسا یعنی ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف آپ کا کرم نوازی, سرکار کی کرم نوازی کہ اس عطرت اور ولد کے فرق کو سمجھایا آپ نے کہ نسل, ورنہ عام آدمی تو اس کا عام آدمی سے مراد جو علماء نام نہاد علماء بنے ہیں انہوں نے تو آج تک اس کا فرق بتایا ہی نہیں, نہ وہ اس کو جان سکے, اور اسی وجہ سے ان الفاظوں کو پڑھنے کے باوجود بھی حقیقت سے بالکل دور ہی رہے وہ. تو یہ آپ نے کرم فرمایا کہ عطرت یعنی نسل مصطفیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نسل ہے, وہ جو طفل نوری ہے, اس کا کس طرح سے یعنی اس کا نسل کس طرح سے آگے چلتی ہے وہ, اور اس کو عطرت محمد سے ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ طفل نوری جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طفل نوری ہے وہ ایک ڈونر ہے, اور جو ولی ہے یا کسی ہے وہ اس کا ریسیپینٹ ہے یا وہ اس کا ایکسیپٹر ہے, اور وہ باطنی نطفہ اس میں قلب میں جاتا ہے اور اس کا جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے. اس کے ڈونر ایک ہی ہے, ڈونر ایک ہی ہے جی, بے شک. اور ڈونر صرف اس لیے بیعت حضور کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے. کیا بات ہے, ڈونر جو ہیں وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, ان کا طفل نوری ہے, اور وہ صرف ایک ہی. اسی لیے سلطان الفقراء کے لیے یہ لازم شرط ہے کہ وہ اول یا آخر بدست مصطفیٰ وہ بیعت کرے. وہ اگر وہ بیعت نہیں کر سکا تو اس کا مطلب اس کا حضور سے وہ عطرت مصطفیٰ سے ہوا ہی نہیں, وہ عطرت محمد سے ہوا ہی نہیں. تو وہ سلطان الفقراء صرف وہ نام کا ہی ہوگا, کسی یعنی اس کی بالکل ہوگا ہی نہیں, بالکل یہ نہ کہیں گے نا, ہوگا ہی نہیں, جی بالکل ہوگا ہی نہیں, بالکل بے شک. اور پھر جس طرح سے آپ نے جو مطابقت والی بات کو آپ نے سمجھایا کہ ان کا نام میری مطابقت پہ ہوگا. اگر نام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا نام محمد ہوگا تو پھر تو حضور یہی فرما دیتے نا کہ ان کا نام محمد ہوگا, لیکن یہ تو نہیں فرماتے کہ ان کا نام میرے نام کی مطابقت میں ہوگا. اب وہ مطابقت میں ہونے کو جس طرح سے آپ نے محمد کا فرق سمجھایا کہ اس کا جو بیس ورڈ ہے, اس کا جو روٹ ہے وہ حمد ہے, اور میم جو ہے نا ان میں لگا تو وہ محمد بنا, یعنی محمد کا مطلب کہ جو تعریف کیا گیا یا جو تعریف کو یعنی کروانے والا ہے. اور اسی طرح سرکار کے نام مبارک میں ریاض احمد, اور پھر ریاض الجنہ کی جو آپ نے تعریف بتائی, جس طرح حدیث کے وہ الفاظ ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا آج تک کہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے. کہ حضور نے کہا صحابہ کو, ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات,
جو ذکر اللہ کرائے گا. اب دیکھ لیجیے صرف ایک یہ وصف آپ سرکار راہ ریاض گوہر شاہی کا آپ ملاحظہ کر لیں تو کسی بھی ذی عقل کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ سرکار گوہر شاہی کی ذات والا جو ہے وہ امام مہدی المنتظر ہیں. کیونکہ آپ کا یہی ایک فعل، یعنی سرکار کو تو آپ چھوڑ دیجئے، سرکار کے اجازت یافتہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آج لوگوں کو ذکر دے رہے ہیں اور لوگوں کے ذکر چل رہے ہیں. ذکر قلب جس کے لیے کہ اولیاء نے، یعنی جس کے لیے کہ 40 سال دنیا چھوڑ کر کے اور ریاضتیں کر کے اس دولت کو حاصل کیا اور کئیوں کو یہ حاصل بھی نہیں ہوا. تو یہی ایک وصف بتا رہا ہے اس حدیث کی، بالکل جس طرح آپ نے آج جو تشریف فرمائی ہے کہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے اور نام موافقت میں مطابقت میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کا نام، تو جس طرح محمد کا مطلب تعریف کیا گیا، اسی طرح احمد یعنی جو تعریف، یعنی جس کے اندر وہ جو احمد ہے اس کے اندر بیس ورڈ تو حمد ہے اور الف سے اللہ، یعنی جس کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی وہ امام مہدی علیہ السلام سرکار راہ ریاض گوہر شاہی کہ جن کے اندر عکس اول بھی، طفل نوری بھی، جثہ توفیق الہی بھی، اور جس کے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو راز ہمیں مل رہے ہیں، یہ راز بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ذات اس کو ملاحظہ، یعنی جس طرح ابھی ترجمے کے اوپر سیدی گفتگو فرما رہے تھے، تو ترجمے میں ایک بات انتہائی اہم ہوتی ہے کہ یعنی مصنف کے خیالات کو آپ دوسرے تک منتقل کر دیں دوسرے لفظوں میں، اور لفظوں میں وہ بات ہوتی نہیں. تو جو مزاج آشنا ہوگا، جو مصنف سے آشنائی رکھتا ہوگا، جو ان سے واقف ہوگا، وہی یہ کام کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سیدی نے جو دین الہی کتاب مقدس کا ترجمہ فرمایا ہے، اس میں وہ خیالات کو، سرکار کے خیالات کو منتقل فرمایا تاکہ انگریزی پڑھنے والے کی جو سوچ ہے وہ سرکار کے خیالات سے مل جائے. اس کا مطلب صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ تو گوگل بھی کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآنی آیات کا اور احادیث کا ترجمہ جس طرح سیدی ہمیں کر کے بتاتے ہیں، تو سیدی کی ذات والا یعنی وہ تمام چیزوں کو ملاحظہ کیا ہوا ہے آپ نے، اور بالکل ایک کامنٹری کی طرح کہ جس طرح ایک بالکل ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہمیں ایک مووی بنا کر کے سیدی جو ہے لفظوں میں بتا دیتے ہیں، جس کو کہ ریئل ڈپکشن کہا جاتا ہے کہ لفظوں میں آپ جو ہے نا ہمیں ایسا بتا دیتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مطابقت میں امام مہدی کا نام ہونا یہ سمجھایا. آپ ان کی اطرت سے ہوں گے، اس کا مطلب طفل نوری والا، اور پھر طفل نوری کی پوری تعریف سمجھائی آپ نے. اور پھر اس کے بعد ولد فاطمہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی جو اولاد ہے وہ حضور کے طفل نوری سے چلی ہے، یعنی حضور کے طفل نوری سے جو باطن کے اندر جو نطفہ نور گیا ہے، اس سے پھر وہ جو ہے حسن حسین جو ہیں علیہ السلام، وہ نوری جو ہے نا وہ بچے پیدا ہوئے. تو پھر ولد فاطمہ کا مطلب یہ ہو گیا. تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پاس ظاہری نسبت یعنی ظاہری نطفہ بھی اور باطنی نسبت باطنی نطفہ بھی آپ کے پاس ہوا. تو اس بات کو جو آپ نے جس طرح آج سمجھایا سیدی، یہ تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا آج آپ نے سرکار نے کرم نوازی فرمائی. اور بس کوئی دقیقہ سرکار نے نہیں رکھا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کرم نوازی ہے کہ جو لوگ ہیں سمجھ جائیں اور سرکار راہ ریاض گوہر شاہی کے مرتبہ مہدی پر، سرکار گوہر شاہی پر ایمان لے آئیں. جس طرح سیدی نے کل فرمایا کہ یعنی یہ حدیث اور قرآن کے ثوابت تو دے دیے جائیں گے اور یہ تشریح بھی کر دی جائے گی، لیکن صرف یہ پہچان لیں کہ سرکار کی ذات والا کیا ہے. جب سیدی نے دریافت فرمایا کہ سرکار مجھے کوئی کرامت دکھائیں، تو سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنا آپ دکھا رہا ہوں، مجھے دیکھ لو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو سیدی نے استفسار فرمایا کہ سرکار آپ کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیں دیکھتے تو سب ہیں لیکن پہچانتا کوئی بھی نہیں ہے. اور سیدی کو سرکار نے اپنی ذات والا کی پہچان عطا فرمائی ہے، اور اس پہچان کے گوشے سیدی ہم گناہگاروں پر کھول رہے ہیں. سوچیں یار ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے لڑ لگ گئے، کس کی قدموں میں آ گئے، کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت تو اب سمجھ لیں کہ بس مالک آپ کرم نوازی فرما رہے ہیں نا ہم پہ. سرکار ہی سرکار کو پہچان سکتے ہیں بس.